یہ باجوڑ جو ہے تو مالاکنڈ ڈویژن میں آتا ہے، اور اسی طرح مالاکنڈ ڈویژن میں جیسے آپ نے بتایا کہ اب چونکہ الیکشن کا ایک ماحول بننے جا رہا ہے تو سیاسی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں، تو آج منگورا سوات میں امیر مقام نے ایک شمولیتی تقریب کی جس میں عوامی نیشنل پارٹی کے سابق ممبران اسمبلی نے نون لیگ میں شمولیت کی۔ اسی سے آدھا گھنٹے کے فاصلے پر چکدرا ہے، چکدرا میں جماعت اسلامی کا بہت بڑا ایک جلسہ ہوا جس سے راجو لکھن نے خطاب کیا، اور اسی سے ایک گھنٹے کے فاصلے پہ جو ہے تو یہ جے او آئی کا جلسہ ہو رہا تھا۔ اس میں بھی جو ہے 200 کے قریب لوگ شامل ہو رہے تھے اور ایک بہت بڑی تقریب تھی، اور اس تقریب کے لیے باقاعدہ انتظامات کیے گئے تھے، اور اس انتظامات کے لیے جے او آئی کے انصار الاسلام جو ان کے محافظ تھا وہ بھی موجود تھا، اور صوبہ جو حکومت ہے اس کی طرف سے بھی باقاعدہ سیکورٹی دی گئی تھی۔ اور یہ جلسے میں اس وقت یہ دھماکہ ہوا جب وہاں پہ مولانا لئی جو جے او آئی کے انہوں نے اپنا خطاب ختم کیا، اور ابھی جو سابق سینیٹر ہیں اب مولانا عبدالرشید ان کے حق میں نعرے لگائے جا رہے تھے کہ اسٹیج کے درمیان میں سے دھماکہ ہوا ہے، اور اسٹیج چونکہ اس کا تھا لکڑی کا تھا تو وہاں پہ یہ بھی وہ اچھلتا ہوا دکھائی دیا ہے، اور اس کے ارد گرد بھی لوگ کافی زیادہ اکٹھے تھے کیونکہ اس وقت نعرہ بازی ہو رہی تھی، نعرہ بازی کے دوران لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس دوران جو ہے دھماکہ ہوا، ایک شدید نوعیت کا دھماکہ تھا، اور اس دھماکے میں ابھی تک کی جس طرح کی اطلاع بتائی جا رہی ہے کہ 40 افراد ابھی تک صاحب کیا آلریڈی ظاہر سی بات ہے الیکشن کیمپین جب شروع ہوئی تھی تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے خدشات لوگوں کے تھے، اور خیبر پختونخوا میں ہر الیکشن سے پہلے جس طرح کی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کارروائیاں ہوتی ہیں ان میں ہائی پروفائل ٹارگٹس کو بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، اور اس مرتبہ آلموسٹ لگ رہا ہے کہ دوبارہ ہم اسی فیز میں داخل ہو رہے ہیں۔ سو کیا پہلے سے کوئی ٹیرر الرٹ تھا؟ کیا جو وہاں پر تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں کیا ان کو معلوم ہے کہ یہ آنے والے دنوں کے اندر سیکیورٹی چیلنجز اس طرح کے بڑھ رہے ہیں، اس سے آگاہ کیا گیا تھا انتظامیہ کو؟ جی، ہماری کچھ عرصہ پہلے مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات ہوئی تھی پشاور میں، تو آخر کے ملاقات تھی اس میں مولانا فضل الرحمان خود جو ہے تو کافی خدشات کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ، اور باجوڑ کا خصوصی انہوں نے ذکر کیا تھا کیونکہ بتایا جا رہا ہے پچھلے ایک سال میں جے او آئی کے صرف ٹارگٹ کلنگ میں 35 افراد جو ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ جہاں باغ ہوئے ہیں، یہ فگر ہے، اس کو جو ہے تو ابھی اس کی تصدیق ہونا ہے، لیکن وہ شمالی وزیرستان اور اس طریقے سے ڈیرہ اسماعیل خان اور مومند کے بھی حوالہ دے رہے تھے، تو یہ واقعات واقعی یہاں پر ہو رہے ہیں۔ لیکن میں بتاتا چلوں کہ آج جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد سے جو ہے تو تمام انتظامیہ فوج بھی حرکت میں آئی ہے، اور آئی جی ایف سی میجر جنرل نور علی خان وہاں پر خود پہنچے ہیں، اس کے علاوہ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی جو ان کا تعلق جے او آئی سے ہے، تو انہوں نے بھی صوبائی انتظامیہ کو متحرک کیا، 4 ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان جو زخمی ہیں فوج کے وہ ان کو سی ایم ایچ اور پشاور منتقل کیا جا رہا ہے، اور صوبائی حکومت کا بھی ہیلی کاپٹر استعمال کرے، جبکہ پشاور میں جو ہسپتال ہے ایک مخصوص وارڈ ان کے لیے مختص کیا جا رہا ہے تاکہ ان زخمیوں کے جو ہے تو مکمل وہ وہاں پر ان کی جو علاج ہو سکے۔ اس کے علاوہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے، تمام سیاسی پارٹیوں میں تشویش پائی جا رہی ہے، چاہے عوامی نیشنل پارٹی ہے چاہے پیپلز پارٹی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس نے یہ اکراس دا بورڈ، کیونکہ یہ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے، الیکشن کیمپین کے اندر تمام ملک جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں آج ہی کے دن 3 مختلف اجتماعات ہیں، سو جو الیکشن کیمپین کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کو جو اس حوالے سے تشویش ہے وہ بالکل سمجھ میں آتی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ملک میں انتہائی پولرائزیشن ہے، ڈویژن ہے، سیاسی مخالفین ایک دوسرے کے ساتھ لگتا ہے کہ بات کرنے کی بھی رواداری سے دور دور ہیں۔ اس پوری صورتحال میں شاید پولیٹیکل ڈفرینسز کو سائڈ پہ رکھ کے جس طریقے سے رسپانس کی ضرورت ہے، کیا وہ کیپیسٹی ہے اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی قوتوں کے اندر خاص طور پہ؟ پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں سینیٹر مشتاق احمد صاحب، رہنما جماعت اسلامی اسلام آباد اسٹوڈیو ہمارے ساتھ موجود ہے، سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب۔ اصل میں گفتگو ہم نے آج جو سینٹ کے اندر بل لایا گیا ہے اس حوالے سے بھی کرنی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑی ہیومن ٹریجڈی اس وقت ہے، اس پہ پہلے ہم رسپانس لیں گے۔ کرمانی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں سر، یہ کیمپیننگ کا جو خیبر پختونخوا میں ہمیشہ یہ ایک تشویش کی بات رہتی ہے اور اس کی ایک ہسٹری ہے، اور اب وہ جو پیٹرن دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہے، اتنے پولرائز اتنے ڈیوائیڈڈ سوسائٹی کے اندر اس الیکشن کے اندر ہم جا رہے ہیں، اس سے پہلے یہ دہشت گردی کا سیب دوبارہ لوٹ آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ماریہ بی بی اور سینیٹر صاحب مشتاق صاحب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بہت دل دکھی ہے، اور اتنی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے
کہ آپ کچھ نہ پوچھیں کہ پوری ایک فضا جو ہے وہ سوگوار ہو گئی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں ہم لاشیں اٹھاتے رہیں؟ یہ وہ دہشت گردی ہے جو سال ہر سال سے دہائیوں سے اس ملک میں چل رہی تھی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا 2013 سے لے کے 2017-18 تک جب رد الفساد اور ضرب العضب شروع ہوا، جس کے بعد دہشت گردی کی کمر توڑی گئی، جہاں یہ بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے. اور میری دعا ہے کہ تمام شہداء کے، ویسے ہی وہ تو جنتی لوگ ہیں، جو غریب کارکن مارے گئے ہیں، مارا تو کارکن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، آمین. لیکن یہ سب سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک سیکیورٹی لیپس ہے. اور ہاں خصوصاً کہ جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو تمام سیکیورٹی کے اداروں کو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آن بورڈ لیتی ہیں. اور دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ JUI کا وہاں گورنر موجود ہے، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے ان کی بھی اپنی بھی انفارمیشنز ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. کیا ان کو کوئی وارننگ آئی؟ اگر آئی وارننگ، جیسے آپ نے فرمایا بھی اپنے انٹرو میں کہ مولانا صاحب کے کچھ شاید تحفظات تھے، تو کیا ان کو ایڈریس کیا گیا؟ کیا پراپر پریونٹیو سیکیورٹی میجرز لیے گئے؟ اصل میں کیا بات ہے، دیکھیے بی بی، میں بڑی آنیسٹلی اوپینین دوں اپنا، پاکستان میں کوئی بھی شخص اپنی ذمہ داری نبھانے اور لینے کو تیار نہیں ہے. دس سسٹم ہیز ڈی جنریٹڈ. ٹھیک بات ہے، یہ سسٹم کھوکھلا ہو چکا ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا. اور یہ دیکھیے معصوم لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں ایک اور سیاہ دن ہے. ہمارے پختون بھائی، ہمارے وہاں جو بھی اس میں شہید ہوئے ہیں، کیا وہ واپس آ جائیں گے؟ بالکل. اور کرمانی صاحب، جو اس میں سب سے بڑی جو دکھ کی بات ہے کہ جو پختون یوتھ ہے، جب آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں خاص طور پہ مشتاق صاحب، تو ان کو یہ ان کے اندر ایک بڑا سینس آف بینگ رانگڈ ہے کہ ہمارے گزشتہ 2000 کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی جنگ ہمارے صوبے میں آئی، ہم نے قربانیاں دی، ہم اس کے خلاف لڑے، ہم نے لاشیں اٹھائیں، اور دوبارہ جب یہ چیز دوبارہ لوٹ کے آتی ہے تو ان کا جو ٹراما ہے وہ بہت بری طریقے سے دوبارہ متاثر ہوتے ہیں. ان کو وہ سارا وہی یاد آ جاتا ہے. جی ایک سیکنڈ، یہ پہلے مشتاق صاحب اس کا جواب دے دیں، پھر میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. بالکل باجوڑ میں بہت اندوخناک واقعہ ہوا ہے. اتنا دل خراش واقعہ ہے کہ الفاظ نہیں ہے ان کو بیان کرنے کے لیے. اور باجوڑ لہو لہان ہے، اور معصوموں کے، بے گناہوں کے جسم کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں، ان کا خون جو ہے اس سے زمین سرخ ہو چکی ہے. اور 40 افراد تک جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ شہید ہو چکے ہیں اور بڑی تعداد میں زخمی ہیں. تو بدترین قسم کی دہشت گردی ہے. میں تو اظہار تعزیت باجوڑ سے بھی کرتا ہوں، اور جمعیت علماء اسلام سے بھی کرتا ہوں، پورے پاکستان سے کرتا ہوں، اور شہداء کی شہادت کی قبولیت کی اور زخمیوں کی صحت یابی کی دعا کرتا ہوں. اور پسماندگان، ہم سب اس کے پسماندگان ہیں، صبر کی دعا کرتا ہوں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام بالخصوص یوتھ پوچھتے ہیں کہ 20 سال سے ہماری سرزمین پر یہ جو آگ اور خون کا کھیل جاری ہے یہ کب ختم ہوگا؟ آپ نے باڑ لگا دی نا، فوج وہاں ڈپلائمنٹ ہے، FC کی ڈپلائمنٹ ہے، انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، پولیس ہے، سول ایڈمنسٹریشن ہے، پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ ہے، پھر کیوں دھماکے ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ کا سیکیورٹی پلان مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے. تو میں حکومت سے یہ درخواست کروں گا، اپیل کروں گا کہ وہ ریویو کرے سیکیورٹی پلان کو، اور کم از کم پارلیمنٹ کا ایک ان کیمرہ سیشن ہو. ٹھیک بات ہے، پارلیمنٹ کا ان کیمرہ سیشن ہو، ہمیں بتا دیا جائے کہ یہ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہے ہیں، اور اس کا تدارک کیسے ہوگا. ٹھیک ہے. اس وقت ایک شدید قسم کا ایک اضطراب ہے خیبر پختونخوا کے اندر. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ 2000 میں جب وہ جنگ شروع ہوا تھا، دہشت گردی کے خلاف جنگ، نام نہاد جنگ، امریکی جنگ، جو ڈالروں کی جنگ تھی، وہ ڈالروں کی جنگ ابھی تک خیبر پختونخوا کی سرزمین پر سر پوری نسل جوان ہو گئی ہے، اگلی نسل جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے. ان کا دکھ ہے، ان کا غم ہے. کبھی ان سے بات کریں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ پوری اس دور میں بڑے ہونا، جوان ہونا، وہ اتنا بڑا ٹراما تھا.